السلام علیکم۔ آج ہم ہست و نیست کی بات کے ساتھ بہت عرصے کے بعد ہست و نیست کے پلیٹ فارم سے اکٹھے ہوئے ہیں کووڈ کی وجہ سے۔ تو آپ میں سے کچھ لوگوں کو یاد ہوگا کہ 3-4 برس پہلے ہم نے 3 نشستیں کی تھیں زہرہ نگاہ پہ۔ زہرہ نگاہ میرا خیال فی زمانہ اردو زبان کی بڑی شاعرہ ہیں اور بڑی شاعروں کی فہرست میں ہیں۔ یہ 1937 میں بدایوں میں پیدا ہوئیں اور پھر کچھ عرصے کے بعد ان کا خانوادہ حیدرآباد دکن شفٹ ہو گیا اپنے نانا کے یہاں، اور یہ وہاں رہے اور پھر تقسیم کے وقت یہ لوگ کراچی آ گئے، سب بہن بھائی، فاطمہ ثریا بجیا، ان کی دوسری بہنیں، بھائی احمد مقصود، انور مقصود، سب۔ اور پھر زہرہ نگاہ صاحبہ کی شادی ہو گئی اور وہ دبئی اور پھر لندن چلی گئیں اور اب کراچی میں مقیم ہیں۔ ہم نے ان کو سب سے پہلے دیکھا تھا جب وہ 25 سال کی تھیں، اور گجرانوالے میں ہمارے مکان پہ ایک مشاعرہ تھا اور میں شاید اس وقت 5 سال کا تھا تو یا 4 سال کا، تو وہاں پہ مشاعرے میں انہوں نے اپنی غزل اور نظم پڑھی تھی، تو اس کی کچھ ایک تصویر تو ہم آپ کو دکھا دیں گے آگے چل کے، لیکن یہ کہ اب ان کا کلام شروع کرتے ہیں۔ وہ کتاب ہے ان کی، اصل میں مجموعہ کلام ہے شام کا پہلا تارا، ورق اور فراق۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ عزیزی قاسم اور ان کی دلہن کہکشاں کے لیے محبت کے ساتھ۔ اب یہ دلہن کہہ رہی ہیں اس وقت جب کہ ہماری شادی کو 20 سال ہو چکے تھے، لیکن یہ ایک پرانے رکھ رکھاؤ، تہذیب اور روایتوں کی علامت ہے کہ شادی کو کتنی دیر بھی ہو جائے لیکن بہو جو ہے وہ دلہن کہلاتی ہے اہل زبان خاندانوں میں۔ اب ہم شروع کرتے ہیں۔ ان کی ایک نظم ہے گل چاندنی، اور ان کا آخری دیوان بھی اسی نظم پہ ہے، اس کا نام بھی گل چاندنی ہے۔ گل چاندنی اصل میں ایک چمپا کے درخت کو بھی کہتے ہیں، اور یہ ایک کہاوت یا فولکلور ہے کہ اس درخت پہ جنوں کا سایہ رہتا ہے، تو اس لیے اس میں کیلیں ٹھوکی جاتی ہیں جنوں کو اس میں قید کرنے کے لیے۔ تو یہ ایک بڑی علامتی نظم ہے، سنیے گل چاندنی۔ کل شام یاد آیا مجھے ایسے کہ جیسے خواب تھا، کونے میں آنگن کے میرے گل چاندنی کا پیڑ تھا، میں ساری ساری دوپہر سائے میں اس کے کھیلتی، پھولوں کو چھو کر بھاگتی، شاخوں سے مل کر جھولتی، اس کے تنے میں بیسیوں لوہے کی کیلیں تھیں جڑی، کیلوں کو مت چھونا کبھی تاکہ تھی مجھ کو یہی، یہ راز مجھ پہ فاش تھا، اس پیڑ پر آسیب تھا۔ آسیب جنوں کو کہتے ہیں۔ ایک مرد کامل نے مگر ایسا عمل اس پر کیا، باہر وہ آ سکتا نہیں، کیلوں میں اس کو جڑ دیا۔ ہاں کوئی کیلوں کو اگر کھینچے گا اوپر کی طرف، آسیب بھی چھٹ جائے گا، پھولوں کو بھی کھا جائے گا، پتوں پہ بھی منڈلائے گا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ گھر کا گھر چل جائے گا۔ اس صحن جسم و جاں میں بھی گل چاندنی کا پیڑ ہے۔ اب یہ ایک سمبلزم استعمال کر رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا جسم ہے اور اس کا جو صحن ہے، اس میں بھی ایک گل چاندنی کا پیڑ ہے۔ اس صحن جسم و جاں میں بھی گل چاندنی کا پیڑ ہے، جب سب پھول میرے ساتھ ہیں، پتے میرے ہمراز ہیں۔ اب یہ بات کر رہی ہیں اپنے خاندان کی۔ سب پھول میرے ساتھ ہیں، پتے میرے ہمراز ہیں، اس پیڑ کا سایہ مجھے اب بھی بہت محبوب ہے، اس کے تنے میں آج تک آسیب وہ محصور ہے، یہ سوچتی ہوں آج بھی کیلوں کو گر چھیڑا کبھی، آسیب بھی چھٹ جائے گا، پتوں سے کیا لینا اسے، پھولوں سے کیا مطلب اسے، بس گھر میرا جل جائے گا۔
کیا گھر میرا جل جائے گا. تو یہ ہے گل چاندنی. یہ بالکل ایک سمبولک نظم ہے اور اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہماری زندگی میں علامتاً گزرتی ہیں. اچھا، ان کی شاعری جو ہے وہ زیادہ تر ایک فیمنسٹ شاعری ہے. ویسے تو میری رائے میں فیمنسٹ کا لفظ اٹ سیلف از شوونسٹک، میل شوونسٹک اور فیمیل شوونسٹک، بٹ اٹس ڈیفینیٹلی سم واٹ شوونسٹک، کیونکہ فیمنسٹ اور اس میں کوئی فرق ہونا نہیں چاہیے. اور یہ ان کی ایک نظم ہے سمجھوتا، اور سمجھوتے کی یہ بات کر رہی ہیں اصل میں شادی کی انسٹیٹیوشن کو، اور اس کو انہوں نے بڑے خوبصورتی سے بڑے پیار سے نبھایا ہے. اور وہ شادی کے لیے کہہ رہی ہیں، یعنی کہ آپ سمجھ لیجئے سمجھوتے میں کیا کہہ رہی ہیں کہ ملائم گرم سمجھوتے کی چادر، کمپرومائزز، ملائم گرم سمجھوتے کی چادر، یہ چادر میں نے برسوں میں بنی ہے. کہیں بھی سچ کے گل بوٹے نہیں ہیں، کہیں بھی سچ کے گل بوٹے نہیں ہیں، کسی بھی جھوٹ کا ٹانکا نہیں ہے. کہیں بھی سچ کے گل بوٹے نہیں ہیں، کسی بھی جھوٹ کا ٹانکا نہیں ہے. اسی سے میں بھی تن ڈھک لوں گی اپنا، سمجھوتے کی چادر سے، اسی سے میں بھی تن ڈھک لوں گی اپنا، اسی سے تم بھی آسودہ رہو گے، نہ خوش ہوگے نہ پش مردہ رہو گے. کتنا زیادہ خوشی بہت زیادہ ہے اور غمی بھی نہیں ہے. اسی سے میں بھی تن ڈھک لوں گی اپنا، اسی سے تم بھی آسودہ رہو گے، نہ خوش ہوگے نہ پش مردہ رہو گے. اسی کو تان کر بن جائے گا گھر، سمجھوتے کی چادر، اسی کو تان کر بن جائے گا گھر، بچھا لیں گے تو کھل اٹھے گا آنگن، اور اٹھا لیں گے تو گر جائے گی چلمن. ملائم گرم سمجھوتے کی چادر، یہ چادر میں نے برسوں میں بنی ہے. اب ہم آتے ہیں ان کی غزل کی طرف. ان کی غزلیں بھی بہت پاورفل ہیں، جیسے کہ ان کی نظمیں ہیں. اب وہ کہہ رہی ہیں کہ وحشت میں بھی منت کشے صحرا نہیں ہوتے. کیونکہ وحشت کی یہ روایت ہے اردو فارسی شاعری کی تاریخ میں کہ لوگ جب پاگل ہو جاتے ہیں تو صحرا میں نکل جاتے ہیں. اب تو خیر آپ کو صحرا ملیں گے نہیں، آپ ایک شہر سے نکلیں گے تو دوسرا شہر آ جائے گا. تو یہ ایک بہت پرانی روایت ہے. منت کشے صحرا ہونا، کہ صحرا کا مرہون منت ہونا، کہ صحرا کے اس میں رہنا قرض پہ. وحشت میں بھی منت کشے صحرا نہیں ہوتے، کچھ لوگ بکھر کر بھی تماشا نہیں ہوتے. جان دیتے ہیں جان دینے کا سودا نہیں کرتے، جان دیتے ہیں جان دینے کا سودا نہیں کرتے. بھئی اب سودا کر لیا تو پھر جان دینے کا کیا فائدہ؟ یہ تو بغیر نقد دی جاتی ہے. جان دیتے ہیں جان دینے کا سودا نہیں کرتے، شرمندہ اعجاز مسیحا نہیں ہوتے. وہ یہ انتظار نہیں کرتے کہ مسیحا آ کے ایک پھونک ماریں گے اور اپنے معجزے سے زندہ کر دیں گے. یہ اعجاز معجزے سے نکلا ہے. جان دیتے ہیں جان دینے کا سودا نہیں کرتے، شرمندہ اعجاز مسیحا نہیں ہوتے. ہم خاک تھے پر جب اسے دیکھا تو بہت روئے، ہم خاک تھے پر جب اسے دیکھا تو بہت روئے. سنتے تھے کہ صحراؤں میں دریا نہیں ہوتے. وہ کہہ رہی ہیں کہ میں تو صحرا تھی، خاک تھی، خشک تھی بالکل، لیکن جب اسے دیکھا تو آنسو چھلک پڑے. حالانکہ لوگ کہتے ہیں کہ صحراؤں میں دشت میں تو دریا نہیں ہوتے. وہ ایک کانٹرڈکشن ہے کہ ہم خاک تھے پر جب اسے دیکھا تو بہت روئے، سنتے تھے کہ صحراؤں میں دریا نہیں ہوتے. ایک تارے گریباں کر رہے دھیان کہ سب لوگ. تارے گریباں بھی ایک پرانی ایک روایت ہے کہ جب لوگ باولے ہو جاتے تھے یا پاگل ہو جاتے تھے تو اپنا گریباں پھاڑ دیتے تھے.
یہ ایک بہت پرانی روایت ہے. تو کہہ رہی ہیں کہ ایک تارے گریباں کر رہے دھیان کہ سب لوگ محفل میں تو ہوتے ہیں شناسا نہیں ہوتے. اب یہ کچھ زوم پہ بھی آتا ہے کہ بہت سے لوگ محفل میں ہوتے ہیں لیکن شناسا نہیں ہوتے. بعض دفعہ آپ دیواروں سے بات کر رہے ہوتے ہیں یا اپنی اسکرین سے. میری خوش قسمتی ہے کہ یہاں 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے قریب کے. تو ایک تارے گریباں کر رہے دھیان کے سب لوگ محفل میں تو ہوتے ہیں شناسا نہیں ہوتے. اور ایک نئی بھی ریت بھی ہے کہ کچھ لوگ میوٹ کر دیتے ہیں اپنے آپ کو اور کچھ لوگ اپنے آڈیو ویڈیو کو بھی بند کر دیتے ہیں. تو یہ سب زوم پہ صادق آتا ہے کہ محفل میں تو ہوتے ہیں شناسا نہیں ہوتے. یہاں ایک دو لوگ بیٹھے ہیں جو کہ مارج چچا کے بھی ہم عصر تھے. شفاعت عزیز صاحب ہیں اور لوگ ہیں. اور مارج چچا زہرا خالہ کے شوہر تھے اور غالباً مجھے نہیں معلوم، یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی غیر موجودگی کی غزل ہو. مارج چچا کا انتقال ہو گیا تو بہت عرصے پہلے کہ برسوں ہوئے تم کہیں نہیں ہو، برسوں ہوئے تم کہیں نہیں ہو، ایسا آج ایسا لگا یہیں کہیں ہو، آج ایسا لگا یہیں کہیں ہو، محسوس ہوا کہ بات کی ہے اور وہ بات بھی جو دل نشیں ہو. یہ محسوس ہوا کہ تم نے بات کی ہے، محسوس ہوا کہ بات کی ہے اور بات بھی وہ جو دل نشیں ہو. امکان ہوا کہ وہم تھا سب. امکان کا لفظ نکلا ہے ممکن سے کہ یہ ممکن تھا، یہ پاسبل تھا یا یہ وہم تھا. امکان ہوا کہ وہم تھا سب، اظہار ہوا کہ تم یقین ہو. اظہار کہتے ہیں ایکسپریشن کو. امکان ہوا کہ وہم تھا سب، اظہار ہوا کہ تم یقین ہو. اندازہ ہوا کہ راہ رہی ہے، امید بڑھی کہ تم وہیں ہو. اب یہ سنیے ذرا ایک غزل. اور یہ غزل جو ہے، میں نے فیمنسٹ شاعری کی بات کی تھی، یہ خواتین کی اور لڑکیوں کی سمجھ میں آئے گی. یہ مردوں کے تو سر سے گزر جائے گی بالکل. اور اس میں ایک زمانے میں ڈریسنگ ٹیبل ہوا کرتی تھی جو ہم بچے تھے، اور اس پہ وہ کاسمیٹکس وغیرہ جس کو یہ سامان آرائش کہہ رہی ہیں وہ رکھے ہوتے تھے. تو اب یہ اپنے متعلق بات کر رہی ہیں اور اپنے شوہر کی یا اپنے محبوب کی یا جو بھی. سنیے کہ اپنا ہر انداز آنکھوں کو تر و تازہ لگا. اب میں عرض کر دوں کہ جنہوں نے بھی زہرا خالہ یا زہرا آپا کو دیکھا ہے، ماشاءاللہ بہت خوبصورت خاتون ہیں اور ہمیشہ بن سنور کے رہتی ہیں سادگی سے، لیکن ان کی ایک پریزنس ہے. اپنا ہر انداز آنکھوں کو تر و تازہ لگا، کتنے دن کے بعد مجھ کو آئینہ اچھا لگا. یعنی جب آدمی آئینے کو دیکھتا ہے اور اپنے آپ کو اچھا نہیں لگتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ شاید میک اپ ویک اپ نہیں ہوا یا حالت اچھی نہیں ہے، صبح صبح اٹھ کے آ گئے بستر سے. اپنا ہر انداز آنکھوں کو تر و تازہ لگا، کتنے دن کے بعد مجھ کو آئینہ اچھا لگا، اور سارا آرائش کا ساما میز پر سوتا رہا. کاسمیٹکس جو تھے وہ سب they were asleep on the dressing table. سارا آرائش کا ساما میز پر سوتا رہا اور چہرہ جگمگاتا جاگتا ہنستا لگا. معاف کیجیے گا ہم کہیں کہیں انگلش بول جاتے ہیں، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے کچھ دوست پاکستان سے باہر سے بھی ہیں، ہندوستان سے بھی ہیں، انگلینڈ سے بھی ہیں اور جگہوں سے بھی. تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ لوگ بھی اس کے نوانسز کو اور باریکیوں کو سمجھ لیں. سارا آرائش کا ساما میز پر سوتا رہا، یعنی ابھی میک اپ شروع نہیں ہوا ہے، اور چہرہ جگمگاتا جاگتا ہنستا لگا. کیسے ہر کمرے میں دیواروں کے چہرے کھل اٹھے. پھول کھلتے ہیں نا تو چہرے کھلنا بھی ایسے ہی ہوتا ہے جیسے خوشی کے آثار ہوں، مسکراہٹ ہو. کیسے ہر کمرے میں دیواروں کے چہرے کھل اٹھے،
कैसा हर कोना मुझे क्या, कैसा हर कोना मुझे क्या जागता हंसता लगा। और मलगजे कपड़ों पे उस दिन किस गजब की आग थी। अब मलगजे कपड़े जो हैं वो क्या होंगे? मले हुए कपड़े, बगैर इस्त्री के जैसे उठ के आ जाते हैं आप। और आप कहते हैं चमक को। आपकी 3-4 मतलब हैं। आप पानी को भी कहते हैं, आप तलवार की धार को भी कहते हैं जो काटती है, और चमक को भी कहते हैं। मलगजे कपड़ों पे उस दिन किस गजब की आग थी, सारे दिन का काम उस दिन किस कदर हल्का लगा। प्योरली रोमांटिक। सारे दिन का काम उस दिन किस कदर हल्का लगा, और चाल पर फिर से नुमाया था दिलावेजी का जोम। यानी चाल कहते हैं चलने को, गेट को, कि उसमें एक तमकनत थी, उसमें एक गुरूर था, उसमें दिलावेजी थी। चाल पर फिर से नुमाया था दिलावेजी का जोम, जिसको वापस आते आते किस कदर अरसा लगा। और ये सुनिए, ये बहुत सी खवातीन की शायद गुजरती हो कि मैं तो अपने आप को उस दिन बहुत अच्छी लगी, मैं तो अपने आप को उस दिन बहुत अच्छी लगी, वो जो थककर देर से आया उसे कैसा लगा। मैं तो अपने आप को उस दिन बहुत अच्छी लगी, वो जो थककर देर से आया उसे कैसा लगा। ये एक नज़्म है, एहतिसाब। एहतिसाब कहते हैं अकाउंटेबिलिटी को, यानी हिसाब लेना। तो ये जो हमारा अकीदा है कि हमारे दोनों तरफ फरिश्ते बैठे हुए हैं, मुनकिर नकीर, वो लिख रहे हैं हमारी सारी रुदात। तो उस पर गालिब ने कहा था कि पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखों पे नाहक, यानी हम पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखने पे। पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पे नाहक, आदमी कोई हमारा दमे तहरीर भी था। यानी हमारा तो कोई आदमी था ही नहीं वहाँ पे, हमारा कोई वकील नहीं था। ये एक्स पार्टी डिसीजन दिया है आपने, तो आपको मालूम है वो किससे कह रहे हैं। पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पे नाहक, आदमी कोई हमारा दमे तहरीर भी था। तो उस पर ये बात कर रही हैं कि ये जो फरिश्ते हैं बेचारे, ये बड़ी मुश्किल में हैं, जो हमारे आमाल की फहरिस्त तैयार कर रहे हैं। कि वो दो फरिश्ते कि जिनकी खिदमत वक्फ आदम थी ता क़यामत, कि वो फरिश्ते कि जो कि क़यामत तक आदम के लिए वक्फ हो गए थे कि वो उसकी खिदमत करेंगे। वो दो फरिश्ते कि जिनकी खिदमत वक्फ आदम थी ता क़यामत, वो दो फरिश्ते जहान फ़ानी से सूए अफलाक उड़ गए हैं, कि वो जहान से फलक पे चले गए, आसमान पे वो उड़ गए हैं। वो दोनों रब्बे जहां के दरबार में परेशान से खड़े हैं, वो दोनों दरबार में खड़े हैं अल्लाह मियाँ के, और बहुत परेशान हैं। वो हाथ खाली हैं जिनमें आमाल की किताबें थीं और कलम थे। उनके पास ना वो किताबें जो उन्होंने लिखी थी, ना कलम, और वो हाथ खाली हैं। वो कह रहे हैं कि रब्बे अजीम रहीम दाइम करीम कायम, हमारी खिदमत हमसे ले ले, हमें सुबकदोश फ़र्ज कर दे। कि या अल्लाह, हमसे ये हमारी किताब, ये फ़र्द और ये कलम ले ले और हमें सुबकदोश कर दे। कि तेरा नायब वो तेरा मज़हर। अल्लाह मियाँ ने कहा था ना कि ये मेरा नायब है दुनिया में, इंसान जो है मेरा असिस्टेंट है। अब असिस्टेंट जो कर रहा है वो तो हम सबके सामने ही है। कि तेरा नायब वो तेरा मज़हर, शुमार आदाद व एहतिसाब गुनह की लज्जत में ऐसा गुम है कि वो गुनाह और ज़िंदगी के ऐश लूटने के चक्कर में ऐसा गुम है कि हमसे आगे निकल गया है, कि वो फरिश्तों को भी पीछे छोड़ गया है। हमारे सामाने इल्म हिकमत इसी की तहवील में है, और हम तेरी निगाह करम के मोहताज हैं, इशारे के मुंतज़िर हैं। कि अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि अब बता कि हम क्या करें। एक शायर का शेर है कि शैतान का हर काम तो इंसान ने संभाला, मेरे लिए क्या हुक्म है अल्लाह ताला।
یہ ابلیس کہہ رہا ہے اللہ میاں سے کہ شیطان کا ہر کام تو انسان نے سنبھالا، میرے لیے کیا حکم ہے اللہ. Wow, that's beautiful. اب ہم آتے ہیں دوسری نظموں کی طرف. اچھا، جیسے آرٹسٹ کو، انٹلیکچوئلس کو، شاعروں کو، موسیقاروں کو، گانے والوں کو کبھی ایک ایسی کیفیت آتی ہے کہ نہ تصویر بن پاتی ہے، نہ شعر اترتا ہے، نہ موسیقی کی کوئی لے سمجھ میں آتی ہے، نہ یہ سر. اور بعض دفعہ شاعروں کو بھی کوئی شعر نہیں اترتا. تو اس پہ ان کی ایک نظم ہے، زہرا نے بہت دن سے کچھ بھی نہیں لکھا ہے. اب اس میں نہ لکھنے کے وجوہات بھی بتا رہی ہیں، وہ ایک ٹرانزیشن جس سے کہ زندگی گزرتی ہے. شادی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، بچے بڑے ہو جاتے ہیں، پھر وہ بھی چلے جاتے ہیں. پھر یہ ہے کہ بعض دفعہ آدمی اکیلا رہ جاتا ہے، جو ہوا ہمارے چچا کے جانے کے بعد. تو کہتی ہے کہ زہرا نے بہت دن سے کچھ بھی نہیں لکھا ہے، حالانکہ دری اسنا کیا کچھ نہیں دیکھا ہے. پر لکھے تو کیا لکھے اور سوچے تو کیا سوچے، کچھ فکر بھی مبہم ہے، کچھ ہاتھ لرزتا ہے. مبہم کہتے ہیں یہ ابہام سے نکلا ہے، انشور، ٹو بی انشور. کچھ فکر بھی مبہم ہے، کچھ ہاتھ لرزتا ہے. زہرا نے بہت دن سے کچھ بھی نہیں لکھا ہے. دیوانی نہیں اتنی جو منہ میں ہو بک جائے، دیوانی نہیں اتنی جو منہ میں ہو بک جائے. چپ شاہ کا روزہ بھی یوں ہی نہیں رکھا ہے، بوڑھی بھی نہیں اتنی اس طرح وہ تھک جائے. وہ چپ شاہ کا روزہ آپ نے سنا ہوگا نا، کہ بھئی آپ بولتے کیوں نہیں، آپ نے چپ شاہ کا روزہ رکھا ہوا ہے. تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ چپ شاہ کا روزہ بھی یوں ہی نہیں رکھا ہے، بوڑھی بھی نہیں اتنی اس طرح وہ تھک جائے. اب جان کے اس نے انداز بنایا ہے، ہر چیز بھلاوے کے صندوق میں رکھ دی ہے. بھلاوے کا صندوق ہے باکس آف forgetfulness، جسے فارسی میں طاق نسیاں کہتے ہیں یا ٹھیٹھ اردو میں. ہر چیز بھلاوے کے صندوق میں رکھ دی ہے، آسانی سے جینے کا اچھا یہ طریقہ ہے. Sometimes memories can be devastating and haunting. زہرا نے بہت دن سے کچھ بھی نہیں لکھا ہے، اور گھر بار سمجھتی تھی قلعہ ہے حفاظت کا، کہ ہاؤس is a fortress of tranquility. گھر بار سمجھتی تھی قلعہ ہے حفاظت کا، دیکھا کہ گھرستی بھی مٹی کا کھلونا ہے. گھرستی ہے گھر بار چلانا، کہ دیکھا کہ گھرستی بھی مٹی کا کھلونا ہے. مٹی ہو کہ پتھر ہو، ہیرا ہو کہ موتی ہو، گھر بار کے مالک کا گھر بار پہ قبضہ ہے. گھر بار کے مالک کا گھر بار. دس از ٹوٹل hit at male dominance. And I need a drink on this one. مٹی ہو کہ پتھر ہو، ہیرا ہو کہ موتی ہو، گھر بار کے مالک کا گھر بار پہ قبضہ ہے. یہ پیٹریارکل سوسائٹی جو ہے یہاں ایسٹ میں، انڈپاک میں، اس کے متعلق ہے. اور احساس حکومت کا کہ اظہار کا کیا کہنا، انعام ہے مذہب کا جو ہاتھ میں کوڑا ہے. مذہب نے بھی اس کو پیٹریارکل بنایا ہے. زہرا نے بہت دن سے کچھ بھی نہیں لکھا ہے، اور دیوار پہ ٹانگا تھا فرمان رفاقت کا،
کیا وقت کے دریا نے دیوار کو ڈھایا ہے. Wow. دیوار پہ ٹانگ دیا تھا نا وہ فرمان جو تھا رفاقت کا. کچھ لوگ Yeah. اپنے سیرے ٹانگ دیتے ہیں, کچھ نکاح نامے ٹانگ دیتے ہیں. بہرحال یہ دیوار پہ ٹانگا تھا فرمان رفاقت کا, کیا وقت کے دریا نے دیوار کو ڈھایا ہے. اور فرمان رفاقت کی تقدیس بس اتنی ہے, ایک جنبش لب پر ہے رشتہ جو ازل کا ہے. یعنی ایک جنبش لب ہے اور ازل کا رشتہ تھا, بس آپ نے ایک طلاق کہہ دیا اور ختم. Finished. Yeah. زہرا نے بہت دن سے کچھ بھی نہیں لکھا ہے. اچھا, ان کے 2 بیٹے ہیں, ایک آج کل دبئی میں ہے, ایک کی پوسٹنگ آج کل دہلی میں ہے. 2 بیٹوں کو کیا پالا ناداں یہ سمجھتی تھی, اس دولت دنیا کی مالک وہی تنہا ہے. 2 بیٹوں کو کیا پالا ناداں یہ سمجھتی تھی, اس دولت دنیا کی مالک وہی تنہا ہے. پر وقت نے آئینہ کچھ ایسا دکھایا ہے, تصویر کا یہ پہلو اب سامنے آیا ہے. بڑھتے ہوئے بچوں پہ کھلتی ہوئی دنیا ہے. اب بچے بڑے ہو رہے ہیں نا, they'll fly the coop. بڑھتے ہوئے بچوں پہ کھلتی ہوئی دنیا ہے. کھلتی ہوئی دنیا کا ہر باب تماشا ہے. باب یہاں پہ چیپٹر کے معاملے میں ہے. باب دروازے کو بھی کہتے ہیں اور چیپٹر کو بھی کہتے ہیں. کہ کھلتی ہوئی دنیا کا ہر باب تماشا ہے. اور ماں باپ کی صورت تو دیکھا ہوا نقشہ ہے. ماں باپ کی صورت تو دیکھا ہوا نقشہ ہے. دیکھے ہوئے نقشے کا ہر رنگ پرانا ہے. You're old fashioned. دیکھے ہوئے نقشے کا ہر رنگ پرانا ہے. زہرا نے بہت دن سے کچھ بھی نہیں لکھا ہے. اور اس کا آخری بند ہے, سوچا تھا بہن بھائی دریا ہے محبت کے. سوچا تھا بہن بھائی دریا ہے محبت کے, دیکھا کہ کبھی دریا رستہ بھی بدلتا ہے. دیکھا کہ کبھی دریا رستہ بھی بدلتا ہے. بھائی بھی گرفتار مجبوری خدمت ہیں. بہنوں پہ بھی طاری ہے قسمت کا جو لکھا ہے. ایک ماں ہے جو پیڑوں سے باتیں کیے جاتی ہے. یہ بھی ہوتا ہے کہ جب مائیں بہت بزرگ ہو جاتی ہیں تو ایک اکیلا پن, ایک تنہائی آ جاتی ہے ان پہ. ایک ماں ہے جو پیڑوں سے باتیں کیے جاتی ہے. کہنے کو ہیں 10 بچے اور پھر بھی وہ تنہا ہے. زہرا نے بہت دن سے کچھ بھی نہیں لکھا ہے. ہمارے یہاں یہ ہوا تھا کہ ایک اندھی لڑکی تھی جسے حدود میں سزا سنائی گئی تھی. وہ حدود آرڈیننس ہے, وہ بہت ہی, اب اس میں کچھ امینڈمنٹ ہوئی ہے, وہ اسٹائفلنگ تھا, ویٹڈ ان فیور آف مین. اب اس میں کچھ بہتری آئی ہے, تو اس کا نام ہے انصاف. اس اندھی لڑکی کے نام جسے حدود میں سزا سنائی گئی تھی. میں اس چھوٹے سے کمرے میں آزاد بھی ہوں اور قید بھی ہوں. جیل میں ہے. اس کمرے میں ایک کھڑکی ہے جو چھت کے برابر اونچی ہے. جب سورج ڈوبنے لگتا ہے کمرے کی چھت سے گزرتا ہے. کھڑکی سے اندر آتے ہیں مٹھی بھر کرنوں کے ذرے. مٹھی بھر کرنوں کے ذرے کھڑکی سے اندر آتے ہیں. میں اس رستے پر چلتی ہوں اور اپنے گھر آتی ہوں. میرا باپ بھی اب تک میرے لیے جب شہر سے واپس آتا ہے چادر, کنگھی, کاجل, چوڑی, جانے کیا کیا لے آتا ہے. میرے دونوں بھائی اب بھی مسجد میں پڑھنے جاتے ہیں. احکام خداوندی سارے
پڑھتے ہیں اور دہراتے ہیں۔ آپا میرے حصے کی روٹی چنگیر میں ڈھک کر رکھتی ہے، اور صبح سویرے اٹھ کر وہ روٹی چڑیوں کو دیتی ہے۔ ماں میری کچھ پاگل سی ہے، یا پتھر چنتی رہتی ہے، یا دانہ چگتی چڑیوں سے کچھ باتیں کرتی رہتی ہے۔ وہ کہتی ہے جب یہ چڑیاں سب اس کی بات سمجھ لیں گی، چونچوں میں پتھر بھر لیں گی، پنجوں میں سنگ سمو لیں گی، پھر وہ طوفان آ جائے گا جس سے ہر ممبر، ہر منصف پارا پارا ہو جائے گا۔ میرا انصاف کرے گا وہ جو سب کا حاکم اعلیٰ ہے، سب جس کی نظر میں یکساں ہیں، جو منصف عزت والا ہے۔ میں ماں کو کیسے سمجھاؤں، کیا میں کوئی خانہ کعبہ ہوں؟ کیونکہ خانہ کعبہ پہ اصل میں وہ لشکر آیا تھا جس نے کہ اصحاب الفیل کو، وہ ہاتھیوں کے لشکر کو، ان پرندوں نے جنہوں نے چونچ میں پتھر لیے ہوئے تھے ان سے نیست و نابود کر دیا تھا۔ وہ یہی کہہ رہی ہے کہ پھر وہ طوفان آ جائے، چونچے میں پتھر بھر لیں گے، پنجوں میں سنگ سمو لیں گے، پھر وہ طوفان آ جائے گا جس سے ہر ممبر، ہر منصف پارا پارا ہو جائے گا۔ میرا انصاف کرے گا وہ جو سب کا حاکم اعلیٰ ہے، سب جس کی نظر میں یکساں ہیں، جو منصف عزت والا ہے۔ میں ماں کو کیسے سمجھاؤں، کیا میں کوئی خانہ کعبہ ہوں؟ ایک زمانے میں کراچی میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اچھی نہیں تھی، اور چھوٹے چھوٹے بچے وہ ڈاکہ مارتے تھے۔ تو ایک نظم ہے اس پہ کہ ڈاکو، کل رات میرا بیٹا میرے گھر، چہرے پہ منڈھے خاکی کپڑا، بندوق اٹھائے آ پہنچا، نو عمری کی سرخی سے رچی اس کی آنکھیں میں جان گئی، اور بچپن کے سندل سے منڈھا اس کا چہرہ پہچان گئی۔ یعنی وہ جو ڈاکو بچہ آیا تھا وہ بالکل میرے اپنے بچے کی طرح تھا، اسی کی عمر کا تھا۔ وہ آیا تھا خود اپنے گھر، گھر کی چیزیں لے جانے کو، ان کہیں منوانے کو۔ باتوں سے دودھ کی خوشبو تھی، جو کچھ بھی سینت کے رکھا تھا، سینت کے رکھا تھا، سنبھال کے رکھا تھا، نے ساری چیزیں لے آئی۔ ایک لال بدخشاں کی گڑیا، سونے کا ہاتھی چھوٹا سا، چاندی کی ایک ننھی تختی، ریشم کی پھول بھری ٹوپی، اطلس کا نام لکھا جزداں میں لپٹا ایک قرآن۔ پر وہ کیسا دیوانہ تھا، کچھ چھوڑ گیا کچھ توڑ گیا، اور لے بھی گیا ہے تو وہ کیا، لوہے کی بدصورت گاڑی، پیٹرول کی بو بھی آئے گی، جس کے پہیے بھی ربڑ کے ہیں، جو بات نہیں کر پائے گی، بچہ پھر آخر بچہ ہے۔ یہ جب ایک اور قانون آیا ضیاء الحق کے زمانے میں کہ عورتوں کی گواہی آدھی ہے، جو انتہائی فضول قانون تھا، اس پہ غزل ہے ان کی، یہ سچ ہے یہاں شور زیادہ نہیں ہوتا، گھر بار کے بازار میں پر کیا نہیں ہوتا، جبر دل بے مہر کا چرچا نہیں ہوتا، تاریکی شب میں کوئی چہرہ نہیں ہوتا، ہر جذبہ معصوم کی لگ جاتی ہے بولی، کہنے کو خریدار پرایا نہیں ہوتا، خریدار بھی اپنا ہی ہوتا ہے اور بکنے والا بھی۔ عورت کے خدا دو ہیں، حقیقی اور مجازی، ایک حقیقی وہ ہے اور ایک مجازی جو یہاں ہے، اور اس کے لیے کوئی بھی اچھا نہیں ہوتا۔ آدھی گواہی کر دیا نا۔ عورت کے خدا دو ہیں، حقیقی و مجازی، اور اس کے لیے کوئی بھی اچھا نہیں ہوتا، اور دی جس نے محمد کی رسالت پہ گواہی۔ جب رسول اللہ نے اپنے پروفٹ ہوڈ کا اعلان کیا تھا تو سب سے پہلے
حضرت خدیجہ نے اس کی توثیق کی تھی، اس کی گواہی دی تھی، اس کی وٹنس ہوئی تھی. دی جس نے محمد کی رسالت پہ گواہی، اب اس کی گواہی کا بھروسہ نہیں ہوتا. شب بھر کا تیرا جاگنا اچھا نہیں زہرا، پھر دن کا کوئی کام بھی پورا نہیں ہوتا. جب تو شب بیداری کرتی ہے، تھک جاتی ہے، تو پھر دن کا کام بھی ٹھیک طرح نہیں ہوتا. یہ ایک کیس ہے ریپ کا، اس کے اوپر ایک نظم ہے، بھیجو نبی جی رحمتیں. معاف کیجیے گا. ایک گھر تھا، ایک میدان تھا، کچھ کھیت تھے، کھلیان تھا. وہ گھر میں تنہا تو نہ تھی، ہانڈی بھی چولہے پر چڑھی، آٹا گندھا تیار تھا. جھولے میں ایک بچہ بھی تھا، پنجرے میں ایک طوطا بھی تھا، اور طاق میں قرآن تھا جس پر اسے ایمان تھا. بچے کو بہلاتی تھی وہ، چولہے کو سلگاتی تھی وہ، طوطے کو سکھلاتی تھی وہ، اچھے میاں مٹھو کہو. ہمارے یہاں روایت ہے کہ طوطوں کو سکھلاتے ہیں، تو وہ سکھلا رہی ہے کہ اچھے میاں مٹھو کہو، بھیجو نبی جی برکتیں، بھیجو نبی جی رحمتیں. معاف کیجیے. بھیجو نبی جی رحمتیں، بھیجو نبی جی برکتیں. آل نبی کا واسطہ، آل نبی کا واسطہ. ایک دن اچانک کیا ہوا، ٹھوکر سے دروازہ کھلا. ایک جانور انسان نما پنجوں کو لہراتا ہوا کمرے میں آتا ہی گیا، ہر شے پہ چھاتا ہی گیا. روٹی توے پر جل گئی، ہانڈی ابل کر رہ گئی. بچے کا جھولا گر پڑا، طوطا پھڑک کر چیخ اٹھا. بھیجو نبی جی برکتیں، بھیجو نبی جی رحمتیں. آل نبی کا واسطہ، آل نبی کا واسطہ. پر کوئی آیا ہی نہیں، پر کوئی آیا نہیں. کہتے ہیں کہ عموماً جانور اس وقت حملہ کرتا ہے جب وہ یا خوف زدہ ہو جائے، ڈر جائے، یا بھوکا ہو. اس کے بغیر حملہ نہیں کرتا. لیکن ان دونوں کنڈیشنز کی انسان پہ کوئی قید نہیں ہے. انسان کبھی بھی کسی وقت بھی حملہ کر سکتا ہے. اس پہ ایک نظم ہے، سنا ہے. سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے، سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے. سنا ہے شیر کا جب پیٹ بھر جائے تو وہ حملہ نہیں کرتا، درختوں کی گھنی چھاؤں میں جا کر لیٹ جاتا ہے. ہوا کے تیز جھونکے جب درختوں کو ہلاتے ہیں تو مینا اپنے بچے چھوڑ کر کوے کے انڈوں کو پروں سے تھام لیتی ہے. سوری. سنا ہے ہوا کے تیز جھونکے جب درختوں کو ہلاتے ہیں تو مینا اپنے بچے چھوڑ کر کوے کے انڈوں کو پروں سے تھام لیتی ہے. سنا ہے گھونسلے سے کوئی بچہ گر پڑے تو سارا جنگل جاگ جاتا ہے. سنا ہے جب کسی ندی کے پانی میں بے کے گھونسلے کا گندمی سایہ لرزتا ہے تو ندی کی پہلی مچھلیاں اس کو پڑوسی مان لیتی ہیں. روپہلی کہتے ہیں چاندی کی رنگ کو، سنہری کے وہ سونے کا ہوتا ہے، روپہلی چاندی کی. تو روپہلی مچھلیاں اس کو پڑوسی مان لیتی ہیں. کبھی طوفان آ جائے، کوئی پل ٹوٹ جائے تو کسی لکڑی کے تختے پر گلہری، سانپ، بکری اور چیتا ساتھ ہوتے ہیں.
کبھی طوفان آ جائے کوئی پل ٹوٹ جائے تو کسی لکڑی کے تختے پر گلہری سانپ بکری اور چیتا ساتھ ہوتے ہیں. سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے. خدا وندہ جلیل و معتبر دانا و بینا منصب و اکبر میرے اس شہر میں اب جنگلوں ہی کا کوئی دستور نافذ کر. اب یہ بات کر رہی ہیں لوگ یاد آ رہے ہیں پرانے گئے ہوئے, اور ایک عمر کا ایک حصہ آتا ہے کہ جہاں پچھڑے ہوئے کچھ عارضی طور پہ کچھ ہمیشہ کے لیے یاد آتے ہیں. کہاں گئے میرے دلدار و غم گسار سے لوگ, وہ دل بران زمیں وہ فلک شار سے لوگ, وہ موسموں کی صفت سب کو باعث تمکین, وہ مہر و مہ کی طرح سب پہ آشکار سے لوگ. مہر و مہ کہتے ہیں چاند و سورج کو. ہر آفتاب سے کرنیں سمیٹ لیتے ہیں ہمارے شہر پہ چھائے ہوئے غبار سے لوگ. ہم ایسے سادہ دلوں کی کہیں پہ جا ہی نہیں, چہار سمت سے عمڈے ہیں ہوشیار سے لوگ. اور لہو لہو ہوں جب آنکھیں تو کیسا وعدہ دید, چلے گئے ہیں سرے شام کوئے یار سے لوگ. اس غزل کا آخری شعر ہے کہ نسیم صبح کے جھونکے ہمیں بھی چھو کے گزر, ہمیں بھی یاد ہیں کچھ موسم بہار کے لوگ. اماں حوا نے جب سیب کھایا تھا تو حضرت آدم کے کہنے سے کھایا تھا. اس کے لیے ایک شعر ہے کہ آدم نے کھا کے دانہ گندم کو کیا کہیں, اپنی تو کیا ہماری بھی مٹی خراب کی. تو یہ ذرا نگاہ کہہ رہی ہیں حوا کا بیان, تمہیں سیب کھانے کی ترغیب میں نے نہیں دی. I did not instigate or inspire you to take the forbidden fruit. تمہیں سیب کھانے کی ترغیب میں نے نہیں دی, وہ گیہوں کا دانہ میری دسترس میں نہیں تھا, میری حساب سے بھی دوستی نہیں تھی. اگر دوستی تھی کسی سے وہ تم تھے, اگر کوئی اچھا لگا تھا وہ تم تھے. یہ حضرت آدم سے کہا ہے انہوں نے, اور اچھا کہا ہے. اب یہ ہے کہ مجھے معلوم ہوا کہ وہ کچھ لوگوں کو وہ نہیں پہنچی جو انہوں نے لگائی تھی آواز اس کی. تو میں وہ آپ کو یہاں سے سنوا دیتا ہوں تاکہ ان کا لہن بھی سن لیں آپ لوگ, اور اس کے بعد ہم ایک آدھ غزل کر کے پھر آپ سے اجازت چاہیں گے, لیکن شاید 1 گھنٹے سے اوپر ہو جائے گا ہماری یہ جو محفل ہے ہماری. تو یہ سنیے آپ, ناصر کاظمی کی غزل ہے زہرا نگاہ کی آواز میں. یہ تو یوں ہوں گے. معاف کیجیے گا, the technology is letting us down today. It's not working. لیکن یہ تھی سننے والی چیز اگر چلی جاتی تو. وہ ناصر کاظمی کی میری ہے نہیں. اب ہم ان کے آخری دیوان پہ آتے ہیں, گل چاندنی. گل چاندنی کا پیڑ تو آپ نے سن لیا تھا. پھر یہ تھا کہ ابارشن کے اوپر, اور یہ ہندوستان پاکستان میں ہوتا ہے کہ the fetus is a baby girl
If you're ready, come here, beta. Could you please mute your microphone? The fetus is actually destroyed when they find out that the born to be is going to be a girl. तो इसका उन्वान है मैं बच गई माँ. The fetus is saying, इस बच्ची के नाम जिसे पैदा होने से पहले ही खत्म कर दिया गया. मैं बच गई माँ, मैं बच गई माँ, तेरे कच्चे खून की मेहंदी मेरी पोर पोर में रच गई माँ, मैं बच गई माँ. अगर मेरे नक्श उभर आते वो तब भी लहू से भर जाते. मेरा कज्जो थोड़ा बढ़ता, मेरे बाप का कद छोटा पड़ता. मेरी चुन्नी सर से ढलक जाती, मेरे भाई की पगड़ी गिर जाती. मेरी आंखें रोशन हो जाती, तेजाब का सुरमा लग जाता. सट्टे वट्टे में बिक जाती, हर ख्वाब अधूरा रह जाता. तेरी लोरी सुनने से पहले खुद अपनी नींद में सो गई माँ. अनजान नगर से आई थी, अनजान नगर से में खो गई माँ. मैं बच गई माँ, मैं बच गई माँ, तेरे कच्चे खून की मेहंदी मेरी पोर पोर में रच गई माँ. अब ये कह रही हैं कि मेरे ख्याल है अब दरापा की उम्र होगी कोई 83-84 साल की होगी. मेरी खुशकिस्मती है कि उनसे हफ्ते में 2-3 दफ़ा बात हो जाती है और हमारी जो गुफ्तगू है वो कम से कम आधे घंटे से लेके 45-50 मिनट तक चलती है फ़ोन पे. उनको आना था लाहौर लेकिन वो नहीं आ पाई क्योंकि कोविड की वजह से. अब वो बात कर रही हैं बुढ़ापे की कि बिसात उम्र समेटी तो ये नज़र आया कि जो भी गुजरी है वो रायगा नहीं गुजरी. कि जो भी गुजरी है वो बुरी नहीं गुजरी, बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी नतीजे की नहीं गुजरी है उम्र. बिसात उम्र समेटी तो ये नज़र आया कि जो भी गुजरी है वो रायगा नहीं गुजरी. खुद अपने आप बसर की है ज़िंदगी मैंने, तुम्हारे साथ मेरे मेहरमा नहीं गुजरी. वो जल्दी चले गए थे कि खुद अपने आप बसर की है ज़िंदगी मैंने, तुम्हारे साथ मेरे मेहरमा नहीं गुजरी. ये और बात हमें अपने दुख ही याद रहे, वगरना हम पे जो गुजरी कहाँ नहीं गुजरी. फैज साहब ने कहा था ना कि हम पे गुजरी सो गुजरी, बकार गुजरी है, मगर ये दिल पे खराबी हजार गुजरी है. बकार का मतलब है यानी कारआमद रही है, बेकार नहीं. ये और बात हमें अपने दुख ही याद रहे, वगरना हम पे जो गुजरी कहाँ नहीं गुजरी. इस एक जुदाई का गम साथ साथ रहता है, वो एक जुदाई जो सब पर गरा नहीं गुजरी. इस उन्नान है, ये गज़लिया नज़्म है, इसका उन्वान है नौहा. तेरी जुदाई के सब जख्म फिर उभर आए, उन्हें तसल्ली की खुशबू से कौन महकाए. कुछ यादें हैं जो तंग कर रही हैं. तेरी जुदाई के सब जख्म फिर उभर आए, उन्हें तसल्ली की खुशबू से कौन महकाए. मुझे ये कौन बताए कि क्या है कीमत अफ़्व. अफ़्व कहते हैं माफ़ी को. मुझे ये कौन बताए कि क्या है कीमत अफ़्व, माफ़ कर देने को. माफ़ियों के दिए कौन ताक़े दिल में जलाए, और कुशादा दिल मेरे रहने पे किसको हो इसरार. मैं तंग आऊं तो बाहों को कौन फैलाए. मैं आज तुझको नहीं अपने आप को रो लूं. यह है बुढ़ापे की तन्हाई. मैं आज तुझको नहीं अपने आप को रो लूं, फिर उसके बाद खुदा जाने ये घड़ी भी ना आए.
بھائی دیکھیے آئی مسٹ، آپ کو مجھے وہ سنانا لازم ہے ان کا ترنم، تو میں وہ تلاش کر کے آپ کو کہیں سنا دیتا ہوں کیونکہ وہ ضروری ہے کہ آپ سنیں. بس ایک موتی سے چھپ دکھا کر، بس ایک میٹھی سی دھن سنا کر، ستارہ یہ شام بن کے آیا، برنگ خواب سحر گیا ہو. نہ اب وہ یادوں کا چڑھتا دریا، نہ فرصتوں کی اداس برکھا، یوں ہی ذرا سی کسک ہے دل میں، جو زخم گہرا تھا بھر گیا وہ. وہ میں کدے کو جگانے والا، وہ رات کی نیند اڑانے والا، یہ آج کیا اس کے جی میں آئی کہ شام ہوتے ہی گھر گیا وہ. وہ ہجر کی رات کا ستارہ، وہ ہم نفس ہم سخن ہمارا، صدا رہے اس کا نام پیارا، سنا ہے کل رات مر گیا وہ. وہ رات کا بے نوا مسافر، وہ تیرا شاعر، وہ تیرا ناصر، تیری گلی تک تو ہم نے دیکھا تھا، پھر نہ جانے کدھر گیا وہ. یہ ناصر کاظمی کی بڑی مشہور غزل ہے، گئے دنوں کا سراغ لے کر کدھر سے آیا کدھر گیا وہ، عجیب مانوس اجنبی تھا مجھے تو حیران کر گیا وہ. یہ پوری غزل آپ کو جعفری آرکائیوز میں مل جائے گی، JAFRI، اور اس میں آپ کو بہت سی غزلیں بھی مل جائیں گی شعر و نغمہ کے نام سے. ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، بہت بہت شکریہ. کہیں ٹیکنالوجی کے نے ساتھ نہیں دیا ہو تو اس کی معذرت. ہیو اے نائس ایوننگ. کرونا ابھی کہیں گیا نہیں ہے، صرف ڈوزز لگ رہے ہیں، تو ذرا بھی خیال رکھیے گا. ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ جان چھٹ جائے، کیونکہ کم از کم ہست و نیست سے یہ کام کریں جو ہم یہاں کر رہے ہیں. سلامت رہیے. ہیو اے نائس ویکینڈ وٹ ایور از لیفٹ آف اٹ. آل دا بیسٹ.